السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی پانچویں شرط وقت کا بیان۔ سوال: نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے رکھا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز صحیح نہ ہوگی اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ سوال: نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ جواب: دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے۔ سوال: فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے؟ جواب: فرض اسے کہتے ہیں جو ٹھوس دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شک نہ ہو۔ اس کے فرض ہونے سے انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بنا مجبوری چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ واجب وہ ہے جو جنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، ہاں بنا مجبوری چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ سوال: فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر آدمی پر ضروری ہو اور بنا مجبوری چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار ہو، اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے اور کوئی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہو۔ سوال: سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت مؤکدہ اور نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بنا مجبوری کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بنا مجبوری چھوڑ دینا گناہ ہے اور چھوڑ دینے کی عادت ڈال لینا سخت گناہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بنا مجبوری چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ان سنتوں کو سننے جوائد بھی کہتے ہیں۔ سوال: حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مطلب ہے؟ جواب: حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی مناہی قطعی دلیل سے ثابت ہو اور اس کے کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو۔ اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی مناہی جنی دلیل سے ثابت ہو اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک طرح کی برائی ہے۔ سوال: مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب: مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ سوال: فجر کی نماز کا وقت بیان کرو۔ جواب: سورج نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی طرح اونچی ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو پورب کی طرف کو دائیں بائیں طرف کو پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے سارے پوربی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی۔ اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ جب سورج کا تھوڑا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا۔ سوال: فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: جب اجالا ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ سنت کے موافق اچھی طرح نماز ادا کی جائے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر یہ نماز کسی وجہ سے صحیح نہ ہوئی ہو تو سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ سنت کے موافق پڑھی جا سکتی ہو، ایسے وقت نماز پڑھنا اچھا ہے۔ سوال: ظہر کی نماز کا وقت بیان کرو۔ جواب: ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: گرمی کے موسم میں اتنی دیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے اور جاڑوں کے موسم میں وقت شروع ہوتے ہی پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز ہر حال میں ایک مثل
के अंदर पढ़ ली जाए। सवाल, असर की नमाज का वक्त बताओ। जवाब, जब हर चीज का साया असली साए के अलावा 2 मिस्ल हो जाए तो जोहर का वक्त खत्म होकर असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है। लेकिन जब सूरज बहुत नीचे हो जाए और धूप कमजोर और पीली पीली हो जाए तो उस वक्त नमाज मकरूह होती है। इससे पहले पहले असर की नमाज पढ़ लेनी चाहिए। सवाल, मगरिब की नमाज का वक्त बयान करो। जवाब, जब सूरज छुप जाए तो मगरिब का वक्त शुरू होता है और शफक गुरूब होने तक रहता है। सवाल, शफक किसे कहते हैं? जवाब, सूरज छुपने के बाद पश्चिम की तरफ आसमान पर जो सुर्खी रहती है इसे शफक अहमर कहते हैं। फिर सुर्खी गायब होने के बाद एक सफेदी बाकी रहती है, इसे शफक अबियज कहते हैं। फिर यह सफेदी भी गायब हो जाती है और सारा आसमान एक सा नजर आता है। इस शफक अबियज के गायब होने से पहले पहले तक मगरिब का वक्त रहता है। सवाल, मगरिब का मुस्तहब वक्त क्या है? जवाब, अव्वल वक्त मुस्तहब है और बिना मजबूरी देर करके नमाज पढ़ना मकरूह है। सवाल, ईशा की नमाज का वक्त क्या है? जवाब, सफेद शफक जाते रहने के बाद ईशा का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक होने से पहले पहले तक रहता है। सवाल, ईशा का मुस्तहब वक्त क्या है? जवाब, 1/3 रात तक मुस्तहब वक्त है, इसके बाद आधी रात तक मुबाह है, इसके बाद मकरूह हो जाता है। सवाल, वितर की नमाज का वक्त बताओ। जवाब, वितर की नमाज का वक्त वही है जो ईशा की नमाज का है, लेकिन वितर की नमाज ईशा की नमाज से पहले जायज नहीं होती, यानी ईशा की नमाज के बाद इसका वक्त होता है। सवाल, वितर का मुस्तहब वक्त कौन सा है? जवाब, अगर किसी को अपने ऊपर भरोसा हो कि आखिरी रात में जरूर जाग जाऊंगा तो उसके लिए रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़ना मुस्तहब है। लेकिन अगर जागने पर भरोसा न हो तो सोने से पहले ही वितर पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।